اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو عربی میں قوما کہتے ہیں۔ قوما لفظ کاف واو میم سے ہے۔ قامہ یقین ہوتا ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ جب سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھتے ہیں سمع اللہ، سامعہ۔ اسی سے لفظ ہمارا اردو میں سماعت ہوتا ہے، سامعہ ماضی ہے، سن لے۔ اللہ نے لمن لیے، من ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں من کی دنیا۔ جس نے حامدہ ہو، ہمیں تعریف ہو، اس کی تعریف کی۔ یہ غائب کی متصل ضمیریں ہیں جو کلمے کے آخر میں ملی ہوئی آتی ہیں۔ ہو اس سے ایک مذکر کا، ہا اس سے ایک مؤنث کا، ہما ان دو مذکر یا دو مؤنث یا ایک مذکر جمع ایک مؤنث کا، ہم ان سب مذکروں کا اور ہننا ان سب مؤنثوں کا۔ ہم چونکہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اسی لیے ہم نے مذکر کی ضمیر کے لیے حامدہ ہو، جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا یہ لفظ اصل میں یا ربنا ہوتا ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ یا جو ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، لکا تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں ہمارے رب۔ حمدن حمد تعریف، کثیرن اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے حمد بھی اور کثیر بھی، کثیر بہت زیادہ۔ طیبن طیب بھی ہمارا اردو میں لفظ ہوتا ہے پاکیزہ۔ مبارکن مبارک بھی ہمارے اردو میں لفظ ہوتا ہے مبارکن، برکت دی گئی۔ فی ہی اس میں، یہ فی تو ہمارا ہی معافی ضمیر ہم کہتے ہیں، فی ہی اس میں۔ پھر دیکھیں قوما سیدھے کھڑے ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو اچھی طرح کرنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہوتے، اور بالکل سیدھے، یہ نہیں، اور کئی دفعہ تو صحابہ سمجھتے کہ شاید آپ جو ہے سجدہ کرنا بھول گئے، سیدھے کھڑے رہے ہیں، آپ اتنی دیر تک کھڑے رہے۔ سمع اللہ، سن لی اللہ نے۔ یہ نہیں فرمایا، سامعہ کا جو ہے مضارع جو ہے سامعہ یسمع ہوتا ہے، وہ سنتا ہے یا سنے گا، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ لایا گیا۔ جو ہی ہم نے کہا سبحان ربی العظیم، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہم نے، تو سمع اللہ، اللہ نے سن لی اسی وقت، یعنی ماضی کا صیغہ لایا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سنتا ہے یا سنے گا، ماضی چونکہ اوپر انسان کے گزر چکا ہوتا ہے اس لیے یقینی ہوتا ہے۔ سمع اللہ، سن لی اللہ تعالیٰ نے۔ جو ہی بندے نے کہا سبحان ربی العظیم، میرے اللہ نے جو ہے وہ سمع اللہ، سن لی اللہ نے۔ لمن لیے، من جس نے حامدہ ہو، جس نے اس کی تعریف کی، جس نے بھی اس کی تعریف کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی سن لی۔ ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد آپ کے ہی لیے ہیں ساری تعریفیں۔ جب جو ہے بندہ کہتا ہے ربنا لک الحمد، اس فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، جن کا ربنا لک الحمد فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حمدن کثیرن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی، آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور ایک صحابی نے پیچھے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب، لک الحمد تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ کبھی کبھی سعودی عرب میں آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہاں درمیان میں واو بھی لاتے ہیں، تو جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہے یہ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ربنا ولک الحمد بھی کہلاتے، تو واو اور اے ہمارے رب لک الحمد تمہارے لیے ہیں، آپ کے لیے ساری تعریفیں۔ اور کبھی کبھی اللہم ربنا، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے ہے ساری تعریفیں۔ یہ بھی جو ہے مستعمل ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ ایک ہی دفعہ لک الحمد ہی کہتے ہیں، لیکن عرب میں ربنا ولک الحمد اور کئی دفعہ اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں۔
اور ایک صحابی نے جو ہے جب ربنا ولکل حمد کہا اور اس کے ساتھ کہا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جو پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا؟ جس آدمی نے یہ کہا تھا اس صحابی نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے لپکے ہیں مقابلے میں اس کا جو ہے ثواب لکھنے کے لیے کہ یہ جو کلمے کہے ہیں۔ تو یہ آسان سے کلمے ہیں، اگر ہم جب ربنا لک الحمد کہتے ہیں ساتھ ہی حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کہہ دیں تو 30 سے زیادہ فرشتے لپکتے ہیں اس کے لکھنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے۔ حمدن ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیبن طیب پاکیزہ، مبارکن برکت دی گئی فی ہی اس میں، فی تو ہمارے لفظ تھا، یہ ہی آخر میں ضمیر لگی تھی، فی ہی اس میں، حمدن کثیرن تعریف بہت زیادہ، طیبن طیب ہوتا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے بکرا حاصل کیا، وہ بکرا بذات خود حلال تھا، بکرا حلال تھا، لیکن اگر ہم نے وہ حرام کے پیسوں سے حاصل کر لیا تو وہ حلال بکرا طیب نہ رہا۔ کیوں؟ اس پہ جو ہے پیسے جو لگائے وہ حرام کے لیے گئے، حلال چیز کو حلال پیسوں سے حاصل کرنا وہ طیب ہوتا ہے۔ مبارکن کئی دفعہ ہم جو ہے حلال چیز حلال پیسوں سے حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، تو جو ہے برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کہ برکت جو ہے وہ آدمی کو بلڈ پریشر ہے، اس کا گوشت کھانے سے بلڈ پریشر بڑھ جائے، اس کا جو ہے کولیسٹرول بڑھ جائے۔ اسی طرح جو ہے حلوہ پکایا اور وہ حلوہ حلال پیسوں سے حاصل کیا گیا، وہ طیب بھی تھا لیکن جس کو شوگر تھی اس کے شوگر جو ہے زیادہ ہو گئی، اس لیے وہ مبارک نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں حمدن تعریف کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاکیزہ، مبارکن برکت دی گئی فی اس میں اے اللہ تعالیٰ جو میں نے حلال پیسوں سے حلال چیز حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے، اس میں جو ہے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ کئی دفعہ وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے۔ تو اس لیے سیدھے کھڑے ہونا، کئی دفعہ نماز کے اندر آدمی بس جھکتے ہیں اور جو ہے پوری طرح جھکتے بھی نہیں، اور سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تو اسی طرح سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں، پوری طرح سیدھے کھڑے ہونا لازم ہے کہ جو ہے انسان رکوع کے بعد کھڑا ہو تو سیدھا جو ہے وہ کھڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اور دعائیں بھی پڑھتے تھے، لیکن ہم جو عام لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں ہم نے وہی پڑھنی ہے کیونکہ ہر آدمی جو پڑھتا ہے وہ، لیکن اگر کوئی زیادہ دعائیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں اور دعائیں بھی ہیں، صرف قرآن مجید نہیں سجدے اور رکوع میں پڑھا جاتا، اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔